اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ الہی تابود خورشید و ماہی، چراغ چشتیہ را روشنائی، شہباز قطب غوث فقیر است و ہادیم، مسکین معین غفور کریم است دائمم، مخدوم جملہ عالم و بے شک ولی رحیم، مولانا ایست در صف مردان خالقم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمدن کثیرا طیبا للہ الملک الواحد القہار، توصیفا تعظیما تکریما بالنعات سیدنا محمد المختار۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام تعریف حمد و ثنا اسی کو زیبا جو تمام عالمین کا رب ہے، جس کی شان الحمدللہ رب العالمین۔ کروڑوں درود و سلام حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ شاعر کہتا ہے عزیزو آؤ شہ دو سرا کی بات کریں، درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں۔ اب پڑھو درود پڑھو مومنو قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر بآواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ممبر سے لے کر اس پنڈال کے آخری حصے تک جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، ایمانداری کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ تمام لوگ بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گرامی اقدس حضرات، اس جگہ میری آپ سے دوسری ملاقات ہے۔ ابھی آپ نے مجھ سے قبل طوطی باغ رسالت عالی جناب الحاج مبارک حسین مبارک صاحب کو جی بھر کے سماعت کیا، اور میری تقریر کے بعد پھر آپ کو انہیں سننا ہے۔ کچھ دیر کے لیے یہ فقیر شہبازی آپ کے درمیان حاضر آیا ہے۔ کچھ باتیں آپ کے درمیان آسان لب و لہجے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔
میں آغاز گفتگو اپنے والد بزرگوار حضور شہباز خطابت خطیب اعظم علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی نور اللہ مرکزہ کے ان 4 مصروں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ مبارک بھائی دیکھیں، علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی فرماتے ہیں قابل فخر ہے شمشاد کا بالا ہونا، قابل فخر ہے شمشاد کا بالا ہونا، پھر بھی ممکن نہیں نالین سے اعلیٰ ہونا۔ قابل فخر ہے شمشاد کا بالا ہونا، پھر بھی ممکن نہیں نالین سے اعلیٰ ہونا۔ اور اونچی اونچی تو عمارات بہت ساری ہیں، سب کے قسمت میں کہاں گنبد خضرا ہونا۔ اونچی اونچی تو عمارات بہت ساری ہیں، سب کے قسمت میں کہاں گنبد خضرا ہونا، سب کے قسمت میں کہاں گنبد خضرا ہونا۔ اہل منبر کی بھی توجہ چاہتا ہوں، آپ لوگ بیدار رہیں گے تو یہ مجمع بھی بیدار رہے گا۔ علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی فرماتے ہیں یا رسول اللہ زباں ملی ہے تیرے حسن کے بیاں کے لیے، یا رسول اللہ زباں ملی ہے تیرے حسن کے بیاں کے لیے، جبین شوق تیرے سنگ آستہ کے لیے، اور یہ جان لے لو مگر دل نہ لے سکو گے میرا، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے۔ ابھی مبارک بھائی پڑھ رہے تھے سرکار شفاعت پہ کمر باندھے ہوئے۔ علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی فرماتے ہیں یہ کہاں آنکھوں میں رہنے آئے ہیں، اشک تو عارض پہ بہنے آئے ہیں، رات کی بھیگی ہوئی دہلیز پر ہم چراغ عشق رکھنے آئے ہیں، اور ہے محمد کی وفا وجہ نجات، ہے محمد کی وفا وجہ نجات، صرف اتنی بات کہنے آئے ہیں، صرف اتنی بات کہنے آئے ہیں۔ شاعر مشرق قلندر لاہوری علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نور پور والوں، مالدہ والوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر آن ہر لمحہ شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں اور تمہیں اپنے حبیب کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم اور تم مدینے والے کے غلام ہیں، مدینے والے کے چاہنے والے ہیں۔ اب بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ہر لمحہ یہ کہا کہ جو مدینے والے کا وفادار ہے، جو مدینے والے کا وفادار ہے وہی دیندار ہے، اور جو مدینے والے کا وفادار نہیں وہ دیندار بھی نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ سے آج یہ کہہ کر جانا چاہتا ہوں کچھ کرے یا نہ کرے لیکن مدینے والے آقا سے وفا ضرور کرے، مدینے والے آقا کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں۔ میرے دادا جان امام المسلمین حضرت العلام سید شاہ محمد صفی العالم صفی شہبازی نور اللہ مرکزہ ارشاد فرماتے ہیں طلوع وہ دیکھو رسالت کا آفتاب ہوا۔ مبارک بھائی، علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی کے والد بزرگوار فرماتے ہیں میرے دادا جان طلوع وہ دیکھو رسالت کا آفتاب ہوا، ضیاء سے جس کی ہر ایک ذرہ ماہتاب ہوا، اور کہیں جو حد سے فزوں شوق و اضطراب ہوا، کہیں جو حد سے فزوں شوق و اضطراب ہوا،
درے حضور پہ پہنچا تو دل گلاب ہوا، درے حضور پہ پہنچا تو دل گلاب ہوا۔ اب قرآن میں دیکھ لو یہ بات حق کی جانب سے، سیف مصباحی صاحب قرآن میں دیکھ لو یہ بات حق کی جانب سے، کہیں پہ تاہا تو یاسی کہیں خطاب ہوا، کہیں پہ تاہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام امام المسلمین، حضور احرار ملت، حضور احرار ملت۔ قرآن میں دیکھ لو یہ بات حق کی جانب سے، کہیں پہ تاہا تو یاسین کہیں خطاب ہوا۔ اہل علم سمجھ گئے، در حقیقت میں آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ کو میں توڑ توڑ کر سمجھاؤں گا تاکہ ہر خاص و عام کو میری گفتگو سمجھ میں آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دونوں کا حق ادا ہو جائے اور ہم دونوں رحمت الہی کے حقدار ہو جائیں۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ اپنے مقدر پر ناز کریں کہ اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کو، ہم جیسے عیسیٰ شیاروں کو اپنے حبیب کا امتی بنا کر بھیجا۔ ذرا مدینے والے آقا کی شان تو دیکھیں، میرے آقا کی عظمت کو تو ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور انبیاء کرام سے خطاب کیا تو نام لے لے کر یا آدم یا ابراہیم یا عیسیٰ کہہ کر پکارا، لیکن قربان جاؤ جب بھی ہمارے اور تمہارے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکارا تو ہر بار ایک انوکھے انداز سے پکارا، ہر بار ایک اچھوتے انداز سے پکارا، ہر بار ایک نرالے انداز سے پکارا۔ کبھی یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، کبھی یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، کبھی طٰہٰ کہہ کر پکار رہا ہے، کبھی یاسین کہہ کر پکار رہا ہے، کبھی سراج منیر کہہ کر پکار رہا ہے۔ تو اس پکارنے کی ادا سے سمجھ میں آ گیا کہ اوروں کا مقام اور ہے، محمد کا مقام اور، آدم کا مقام اور ہے، محمد کا مقام اور، ذوالکفل کا مقام اور ہے، محمد کا مقام اور، عزیر کا مقام اور ہے، محمد کا مقام اور، عیسیٰ کا مقام اور ہے، محمد کا مقام اور نور پور والوں یہ وہ اور ہے جو قابل غور ہے، یہ وہ اور ہے کہ میدان حشر میں بھی اسی اور کا دور ہوگا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیار مصطفیٰ، اختیار مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضور احرار ملت۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اور یہ کہنے والا بھی کوئی اور نہیں ہے بلکہ بریلی کے تاجدار کے بھائی بول رہے ہیں، جنہیں دنیا علامہ حسن خان بریلوی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اہل علم سمجھ گئے، پھر آپ کو سمجھانا ہوگا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ کل میدان حشر میں اور انبیاء کرام فرمائیں گے گنہگاروں کہیں اور جاؤ، سیہکاروں کہیں اور جاؤ، عیسیٰ شیاروں کہیں اور جاؤ، فقط آمنہ کا لال ہوگا، فقط عبداللہ کا پیارا ہوگا، فقط ہمارا اور تمہارا آقا ہوگا جو یہ فرمائے گا گنہگاروں میرے پاس آؤ، عیسیٰ شیاروں میرے پاس آؤ، خطاکاروں میرے پاس آؤ۔ تبھی تو علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی فرماتے ہیں کہ جب اٹھے گی نظر میرے سرکار کی بات بن جائے گی ہم گنہگار کی، اور امتی کہہ کے سرکار نے لاج رکھ لی ہے لاکھوں گنہگار کی، لاج رکھ لی ہے لاکھوں گنہگار کی۔ عزیزان گرامی وقار، پھر ٹھہر کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے مقدر پر ناز کیجئے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنا کر بھیجا۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں مولانا سیف مصباحی کو، جنہوں نے آج کے اس اجلاس کا نام مصطفیٰ جان رحمت کانفرنس رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یہاں جتنے لوگ آئے ہیں سب کو مدینے والے کا صدقہ عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کو 45 سے ایک گھنٹہ کے درمیان خطاب کرنا ہے۔
میں وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے درمیان رکھوں گا، اور جو لوگ اہل سنت کے منہج سے ہٹ کر باتیں کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کے درمیان کچھ باتیں رکھوں گا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، جس قدر ہم خاندان مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب سے بھی محبت بے کرتے ہیں۔ شک، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ آج کے اس اسٹیج سے کچھ باتیں آپ کے درمیان رکھوں گا، اور انشاءاللہ تعالی اس انداز میں رکھوں گا کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اپنے مقدر پر ناز کرو، کس کے امتی ہو بولو، جی لگا کر بولو۔ آپ کس کے امتی ہیں جانتے ہیں؟ آپ کس کے امتی ہیں؟ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ اچھا یہاں نہیں بولیے گا انشاءاللہ، آج کل کے نوجوان محفلوں میں نہیں بولتے ہیں، اپنا غصہ سوشل میڈیا پر نکالتے ہیں۔ نعت پر نہیں کہیں گے، منقبت خوانی پر کچھ نہیں کہیں گے، حضور کی عظمت کو بیان کیا جائے گا کچھ نہیں کہیں گے، ہاں لیکن سوشل میڈیا پر بہت کچھ کہتے ہوئے نظر آئیں۔ ارے یہاں بولو، اپنی زندگی میں مدینے والے کی محبت کو ڈھالو، حضور کی سیرت کو اپناؤ، تبھی تم مدینے والے کے وفادار ہو سکتے ہو۔ ارے قربان جو اپنے نبی پر، یوں ہی امام اہل سنت نے نہیں کہا کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سبحان اللہ، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ تو ہم سچے نبی کے ماننے والے ہیں۔ پورا مجمع ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کو بلند کر کے کہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، اب اپنے ذہن کو یہاں آپ حاضر رکھیں۔ میں عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے درمیان پہلے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ بے شک عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور رسول کے صدقے میں مومنین کے لیے ہے، مگر منافقوں کو اس بات کی خبر نہیں۔ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اور رسول کے صدقے میں مومنین کے لیے ہے، مگر منافقوں کو اس بات کی خبر نہیں۔ اسی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے درمیان رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہم گنہگاروں پر کتنا بڑا کرم کیا۔ آپ دیکھیں پیارے، یہ ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ، آپ کی شان اور آپ کی عظمت بھی بہت بلند ہے، لیکن کوئی بھی نبی میرے نبی کے برابر نہیں، کوئی بھی رسول میرے رسول کے برابر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ میرے اور تمہارے نبی سے پہلے آئے، نبوت و رسالت کی آخری کڑی ہے حضور سے پہلے، اس کے بعد میرے آقا اور تمہارے آقا آئے۔ توجہ چاہتا ہوں، لیکن یہ حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پل بھر میں مردے کو زندہ کر دیتے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ آپ پل بھر میں مردے کو زندہ کر دیتے۔ حضرت عیسیٰ کی شان یہ بھی ہے کہ آپ کوڑ کے مریض کو بغیر کسی دوا کے اپنے دستے شفا سے شفا یاب کر دیتے۔ حضرت عیسیٰ کی شان یہ بھی ہے کہ آپ پیدائشی اندھے کو پل بھر میں بینائی عطا کر دیتے، یعنی آنکھوں میں روشنی عطا کر دیتے۔ لیکن توجہ چاہتا ہوں، ہم اور تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اور تم جس نبی کے ماننے اور چاہنے والے ہیں، اس آقا کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آپ کے ذوق کے مطابق اور آپ کو سمجھانے کے لیے آسان لب و لہجے میں اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی شان یہ ہے کہ آپ پل بھر میں مردے کو زندہ کر دیتے۔
اب یہیں پر میں بات کو پلٹ دینا چاہتا ہوں. جو مردہ جسموں میں جان ڈال دے، نقیب اجلاس توجہ، جو مردہ جسموں میں جان ڈال دے اسے عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں. اور خدا کی عزت کی قسم، جو لکڑیوں اور کنکریوں میں بھی جان ڈال دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، اختیار مصطفیٰ، مصطفیٰ جان رحمت کانفرنس، جشن دستار بندی. مصطفیٰ جان رحمت کانفرنس میں آنے والوں، جو مردہ جسموں میں جان ڈال دے اسے عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں، اور جو لکڑیوں اور کنکریوں میں بھی جان ڈال دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ جب مسجد نبوی کا منبر تیار نہیں ہوا تھا، ہے نا، آپ لوگ کے بھی گاؤں سماج معاشرے میں مسجد ہوگی، ہے کہ نہیں؟ یہ کہیے ہے کہ نہیں؟ اور اس مسجد میں آپ کے امام صاحب مولانا سیف مصباحی صاحب ایک منبر پر چڑھ کر خطبہ دیتے ہوں گے، دیتے ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگ کم از کم جمعہ میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ کتنے لوگ نہیں جاتے؟ ماشاءاللہ سب لوگ جانے والے ہیں. ہاں، تو اسی طرح سے حضور کے عہد میں، حضور کے زمانے میں جب مسجد نبوی کا منبر تیار نہیں ہوا تھا تو حضور ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے. لیکن جب منبر تیار ہو گیا تو آقا نے صحابہ کرام سے، اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس کھجور کے تنے کو اٹھا کر کسی کونے سے لگا دو. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں حاضر تھے، کسی کے زارو قطار رونے کی آواز آتی. سرکار شفاعت پہ کمر باندھے ہوئے، ذہن میں رکھیں اور میری بات کو ملاحظہ فرمائیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ کسی کے رونے کی آواز آتی، ہم نے آگے دیکھا رونے والا نظر نہیں آتا، ہم نے پیچھے اور دائیں بائیں دیکھا لیکن رونے والا نظر نہیں آتا. یہ تو محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ہجر میں رو رہا ہے، کوئی فراق میں رو رہا ہے، کوئی بے چینی میں رو رہا ہے، کوئی بے قراری میں رو رہا ہے. اسی اثنا میں مدینے والے آقا نے فرمایا پیارے صحابہ پریشان نہ ہو، کوئی اور نہیں بلکہ وہ کھجور کا تنا رو رہا ہے، اسے اٹھا کر لاؤ. صحابہ اس کھجور کے تنے کو اٹھا کر لاتے ہیں، اور جیسے ہی میرے آقا نے اس کھجور کے تنے کو اپنی آغوش میں لیا وہ کھجور کا تنا رونا بند کر دیتا ہے. تو نور پور والو، مالدہ والو، ہم نے کیسا نبی پایا؟ ہم نے ایسا نبی پایا جو ایک کھجور کے تنے کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا. تو کل بروز حشر ہم گنہگار امتیوں کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہم سیہکاروں کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، حضور احرار ملت زندہ باد. جو ایک کھجور کے تنے کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا، ہم گنہگاروں کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہم پاپیوں کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہم بدکاروں کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ سرکار شفاعت پہ کمر باندھے ہوئے ہیں، سرکار شفاعت پہ کمر باندھے ہوئے ہیں. اور شاعر اہل سنت موجود ہیں، کبھی کدھار میں بھی ٹوٹا پھوٹا لکھ لیتا ہوں، چند اشعار میں انہیں سنا دیتا ہوں، پھر آگے کی بات کر لوں گا وگرنہ میرے ذہن سے بات نکل جائے گی. میں نے اور آپ کے ذوق کے مطابق میں اشعار سناتا ہوں. دیکھیے کہ اسی ربیع الاول میں نے کسی کو لکھ کر دیا تھا کہ جس جس پہ کرم آپ کا ایک بار ہوا ہے، یا رسول اللہ جس جس پہ کرم آپ کا ایک بار ہوا ہے، کونین میں وہ صاحب کردار ہوا ہے، کونین میں وہ صاحب کردار ہوا ہے، اور جو ان کی محبت میں گرفتار ہوا ہے، جو ان کی محبت میں گرفتار ہوا ہے، جنت میں وہی جانے کا حقدار ہوا ہے، جنت میں وہی جانے کا سبحان اللہ حقدار ہوا ہے، جنت میں وہی جانے کا سبحان اللہ حقدار ہوا ہے. اور ایک نازک شعر دیکھ لیجئے مبارک بھائی،
उस आंख को भाएगी नहीं खुल्द की रौनक, کیا بات उस आंख को भाएगी नहीं खुल्द की रौनक, जिस आंख को महबूब का दीदार हुआ है, जिस आंख को महबूब का دیدار ہوا ہے दीदार हुआ है, سبحان اللہ، اور سبحان محروم رہے گا وہ شفاعت سے یقیناً، بے شک محروم رہے گا وہ شفاعت سے یقیناً، سرکار کے بیٹوں کا جو غدار ہوا ہے، سرکار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خاندان مصطفیٰ، حضور احرار ملت، سرکار کے بیٹوں کا جو غدار ہوا ہے، اور احرار کی میت اسی خاطر تو سجی ہے، احرار کی میت اللہ اللہ اللہ، اسی خاطر تو سجی ہے، دیدار نبی کا یہ طلبگار ہوا ہے، دیدار نبی کا یہ طلبگار ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو پیارے، کہ اس نے ہمیں اور تمہیں اپنے حبیب کا امتی بنا کر بھیجا، مدینے والے کا غلام بنا کر بھیجا، اور ہر لمحہ اللہ کے حضور یہی دعا کیا کرو کہ اللہ جب تک زندہ رکھے مدینے والے کا وفادار بنا کر رکھے، بے شک اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو مدینے والے کا وفادار بنا کر اٹھائے۔ تو میں نے کہا کہ جو لکڑیوں اور کنکڑیوں میں جان ڈال دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ آپ نے لکڑی کے حوالے سے سنا، اب کنکڑی، اہل علم، آپ کے امام صاحب، آپ نے نہ جانے کتنے خطبہ سے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ابو جہل آقا کی بارگاہ میں اپنی مٹھی میں کنکڑی لے کر گیا، گیا کہ نہیں گیا، اور اس نے کیا کہا، اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ، اگر تم خدا کے سچے رسول ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ آقا چاہتے بتا دیتے، لیکن یہاں تو رب کو کچھ اور ہی منظور تھا، یہاں تو شان محبوبی کا اظہار کرانا تھا۔ آقا نے کیا فرمایا، میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ خود بتا دے، میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ خود بتا دے۔ ابو جہل بھی ابو جہل تھا، بڑا شاطر تھا، فوراً دوسرا والا آپشن سلیکٹ کرتا، کیونکہ وہ سوچتا کہیں سنگ ریزے بولتے، کہیں کنکڑیوں میں بولنے کی جان ہوتی ہے، نہیں نا۔ لیکن اس بے وقوف کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں حکم دینے والا نبی نہیں بلکہ نبیوں کا نبی ہے، بے شک سبحان رسول نہیں ہے بلکہ رسول اعظم ہے۔ جیسے ہی آقا نے حکم سی کیا، سنگ ریزے بھی بول پڑے، سنگ ریزے نے بھی گواہی دے دی کہ ہاں ہاں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، نبی ہے، پیغمبر ہے۔ یہ آپ نے علماء سے سنا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ابو جہل غصے میں آتا ہے، سنگ ریزوں یعنی کنکڑیوں کو پھینکتا ہے، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جب بھی جسے بھی جہاں بھی پھینکا جاتا ہے اس کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، اس کی طبیعت چینج ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں کیا دیکھ رہا ہوں کہ سنگ ریزے بھی مسکرا رہے ہیں۔ میں نے عالم تصور میں آگے بڑھ کر پوچھا، ارے تجھے پھینکا بھی جا رہا ہے اور تم مسکرا بھی رہا ہے؟ سنگ ریزوں نے جواب دیا، احرار دیکھتے نہیں، ابو جہل نے پھینکا تو کہاں پھینکا؟ مصطفیٰ کے قدموں میں پھینکا، مصطفیٰ کے قدموں میں پھینکا، جہاں پہنچنے کی ہر عاشق رسول کی خواہش ہے، ہر عاشق رسول کی یہی خواہش ہے، کاش حضور کے قدموں تک رسائی ہو جائے، کاش مصطفیٰ کے قدموں تک رسائی ہو جائے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قدم مصطفیٰ تو بہت ہی بلند و بالا ہے، افضل و اعلیٰ ہے، اگر مصطفیٰ کی نالین تک بھی رسائی ہو جائے تو انسان دونوں جہان میں کامیاب ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان ابھی تو کہا نا، سبحان سر پہ اللہ۔ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ہم بھی ہیں، واہ علامہ سبحان اللہ۔ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی نے کہا، ان کی نالین سر پہ اٹھا لے ضیا، کیا کہنے سبحان اللہ، ان کی نالین سر پہ اٹھا لے سر پہ اٹھا لے ضیا، کیا ضرورت ہے تاج اور دستار کی، دستار کی، واہ کیا ضرورت ہے تاج اور دستار کی۔ تو عزیزان گرامی وقار، اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے اب ہمیں اور تمہیں اتنے عظیم نبی کا امتی بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک عزت اسی کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، رسول کے صدقے میں مومنین کے لیے، بے شک۔ مگر منافقوں کو اس بات کی خبر نہیں، کیا کہنے؟ منافقوں کو اس بات کی خبر نہیں۔ عزت
جس کا معنی غلبہ اور دبدبا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی طلب ہر دور، ہر زمانے، ہر قرن میں سارے لوگوں کو رہی ہے۔ اس طلب کی طلب اتنی بڑھ جاتی ہے کہ لوگوں کو تڑپا تڑپا کر بھی لوگ اسے حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اسے پانے کی جتن کرتے ہیں۔ لوگوں نے عزت پانے کے لیے کبھی تخت کا سہارا لیا تو کبھی تاج کا، لوگوں نے عزت پانے کے لیے کبھی ظلم کا سہارا لیا تو کبھی تشدد کا، لوگوں نے عزت کو پانے کے لیے کبھی جبر کا سہارا لیا تو کبھی استبداد کا، لوگوں نے عزت کو پانے کے لیے کبھی اقتدار کا سہارا لیا تو کبھی اختیار کا۔ یہی وہ عزت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ آور ہے، یہی وہ عزت ہے جس کو حاصل واہ کرنے واہ کے لیے ایک آبادی دوسری آبادی پر حلہ بول رہی ہے، یہی وہ عزت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ایک خاندان دوسرے خاندان سے لڑتا بھڑتا اور مرتا کٹتا نظر آتا ہے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا وہ بھائی ہو کے بھی کرتا ہے قتل بھائی کا، عجیب خون کا رشتہ دکھائی دیتا ہے۔ نور پور والو، میں تم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تخلیق آدم سے لے کر بعثت محمدی تک، اور وہاں سے لے کر آج تک عزت کی بیجا طلب نے بڑے بڑوں کو کیا سے کیا کر دیا، یعنی مجرم بارگاہ خدا کر دیا، ملعون دو جہاں کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک سمپل فارمولا میں تمہیں دے کر جانا چاہتا ہوں، تمہارا معیار مجھے معلوم ہے۔ اتنا نقیب اجلاس نے چاہا مبارک بھائی جن کے اشعار پر اور جن کی آواز پر پورا مجمع بے قابو ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی تمہارے اوپر موسم کا اثر ہوا ہے، تم نے پھر بھی اس طرح سے حق ادا نہیں کیا۔ لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم بھی اگر عزت دار ہونا چاہتے ہو، تم بھی اگر مدینے والے کے وفادار ہونا چاہتے ہو تو کچھ مت کرو، بس ایک فارمولے کو اپنا لو، بس ایک چیز کو اپنی زندگی میں ڈھال لو۔ ایک بات اور اس سے پہلے کہہ دینا چاہتا ہوں، اپنے ذہن کو حاضر رکھیے گا، کیونکہ آپ اتنا خاموش ہیں کہ مجھے کچھ بات کہنے میں بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کیا آپ کو سمجھ میں آئے گا اور کیا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بس ایک چیز کیجئے، اگر آپ بھی عزت دار ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو بس ایک قدم سے لگ جائیے، کیا بات ہے، بس کسی ایک کے چرن سے وابستہ ہو جائیے، بس ایک کے قدم مبارک سے لگ جائیے۔ خدا کی عزت کی قسم آپ بھی عزت دار ہو جائیں گے، آپ بھی صاحب عزت ہو جائیں گے، اور وہ قدم کسی اور کا نہیں ہے بلکہ مدینے والے آقا کا، واہ سبحان حضور اللہ سبحان سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان کا اللہ۔ قدم مبارک، جن کی شان یہ ہے کہ جو آفتاب خدا بھی ہے، ماہتاب عطا بھی ہے، در بحر صفا بھی ہے، سید الاسفیاء بھی ہے، جلوہ حق نما بھی ہے، عکس نور خدا بھی ہے، صاحب العطا بھی ہے، جو سارے نبیوں کا خواب بھی ہے، رحمت بے حساب بھی ہے، در مستجاب بھی ہے، وجہ تخلیق کائنات بھی ہے، نور شمس و قمر بھی ہے، ظلمتوں کی سحر بھی ہے، راکب بحر و بر بھی ہے، مالک خشک و تر بھی ہے، صادق معتبر بھی ہے، نطق شیریں اثر بھی ہے، جو رد کال و کیل بھی ہے، کبریا کا وکیل بھی ہے، دین کا سنگ میل بھی ہے، بے مثال و بے مثیل بھی ہے، با کمال و جمیل بھی ہے۔ اس کے قدم سے لگ جاؤ جو اللہ کا محبوب بھی ہے، انبیاء کا مطلوب بھی ہے، صحابہ کا مرغوب بھی ہے، جو اتقیاء کا مقصود بھی ہے، جو باعث ایجاد موجود بھی ہے، جو صاحب ہر جود بھی ہے۔ اس کے قدم سے لگ جاؤ جو کعبے کا بدر الدجا بھی ہے اور طیبہ کا شمس الضحیٰ بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور احرار ملت، زندہ باد زندہ باد۔ جو کعبے کا بدر الدجا بھی ہے، بہت خوب سبحان ماشاءاللہ اللہ۔ آپ کے درمیان آج کے مہمان خصوصی خطیب اہل سنت تشریف لے آئے ہیں، آپ انہیں اب کچھ دیر کے بعد مبارک بھائی کے بعد سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو یہ خوبصورت انداز میں مدینے والے کی عظمت اور قرآن کی عظمت سے آگاہ کریں گے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجئے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مبارک بھائی بس دو چار بات اور بہت تیزی کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں نقیب اجلاس۔ میں نے کہا اس کے قدم سے لگ جاؤ جو کعبے کا بدر الدجا بھی ہے
اور طیبہ کا شمس الضحیٰ بھی ہے. تاریخ شاہد ہے نور پور والوں، جو میرے آقا کے قدم سے لگ گیا وہ بھی عزت دار ہو گیا، واہ سبحان وہ اللہ. بھی صاحب عزت ہو گیا. تاریخ شاہد ہے. جیسے ہی آپ اسلام کی تاریخ کا جائزہ لیں گے، اس کے چیپٹر کو پلٹ کر دیکھیں گے تو سب سے پہلا نام حضرت ابو بکر کا نظر آئے گا. انشاءاللہ سبحان سب اللہ. سے پہلا نام. ابو بکر کون تھے؟ مکہ کے تاجر تھے. کیا تھے بولیے؟ تاجر تھے، تجارت کرنے والے تھے. لیکن قربان جائیے، میرے آقا کے قدموں سے وابستہ ہوئے، اول المسلمین ہو گئے، خلیفۃ المسلمین ہو گئے، میرے آقا کے قدموں سے لگ گئے، یارغار رسول اللہ ہو گئے، عشق رسول کے امام ہو گئے. کل تک ابو بکر تھے، لیکن جیسے ہی آقا کی غلامی میں آ گئے تو ما بین الخواص والعوام اعلی مقام ہو گئے. کیا کہنے، بے شک بے شک. پہلے سبحان ابو اللہ. بکر تھے، لیکن آقا کے قدموں سے کیا لگے؟ صدیق اکبر ہو گئے. ما بین الخواص والعوام اعلی مقام ہو گئے. یہ ہے عمر ابن خطاب. عمر ابن خطاب یہ کون تھے؟ مکہ کے ایک رہائشی تھے، رہنے والے تھے. لیکن جیسے ہی آقا کے قدموں سے لگے نا، آقا کے قدموں سے لگے تو امیر المومنین ہو گئے، خلیفۃ المسلمین ہو گئے. کل تک عمر ابن خطاب تھے، لیکن جیسے ہی آقا کی غلامی میں آ گئے نا تو فاروق اعظم ہو گئے. ارے آقا کے قدموں سے لگنے کے بعد یہی عمر کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ آقا خود فرماتے ہیں کہ میرے اس عمر کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا. کل تک عمر ابن خطاب تھے، لیکن جیسے ہی آقا کی غلامی میں آئے نا تو قیصر و کسریٰ بھی لرزہ براندام نظر آنے لگا، ڈرا اور سہما ہوا نظر آنے لگا، آپ کے نام سے کانپتا ہوا نظر آنے لگا. حضرت عمر کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسی مقبولیت ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 22 مقامات پر حضرت عمر کی خواہش کے مطابق آیات قرآنی کا نزول فرمایا. آج لوگ شیخین کے ایمان پر تبصرہ کر رہے ہیں، شیخین پر انگلی اٹھا رہے ہیں. ارے جس کے ایمان کا خود نہیں پتا وہ کیا شیخین پر تبصرہ کرے گا؟ نور پور والو، کیا تم غوث اعظم کے گستاخوں کو برداشت کر سکتے ہو؟ بولو، اب بولنے کی ضرورت ہے، بولو. غوث اعظم کے گستاخوں کو برداشت کر سکتے ہو؟ تمہارا جواب ہوگا نہیں. غریب نواز کے پیاروں کے گستاخ کو برداشت کر سکتے ہو؟ تمہارا جواب ہوگا نہیں. ارے امام احمد رضا خان کے گستاخوں کو برداشت نہیں کر سکتے، کیا کہنے. ان کے یاروں کے گستاخ کو برداشت نہیں کر سکتے، غوث اعظم کے گستاخوں کو برداشت نہیں کر سکتے. ہاں، تمہارے پیر صاحبان کے اگر شہزادگان ہو تو ان کی گستاخی کو تم برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر حضور کے پیاروں اور حضور کے یاروں کی گستاخی کو کیسے برداشت کر سکتے؟ حضور کے یاروں اور حضور کے پیاروں کی گستاخی کو کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ میں نے پہلے ہی کہا ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل بیت مصطفیٰ سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے والے ہیں. بے شک سبحان اللہ تو سبحان میں اللہ. نے کہا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مدینے والے کے سچے غلام ہو جائیں، واہ واہ. ان کی تعلیمات پر عمل کریں. جس طرح سے میرے آقا نے ہمیں اور تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، ہمیں اور تمہیں چاہیے کہ ہم اسی طرح سے زندگی کو گزاریں، تبھی ہم دونوں جہان میں کامیاب ہو سکتے ہیں. بے شک. عزیزان گرامی وقار، میں نے کہا حضور کے قدموں سے لگنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں، یہ ہے عثمان ابن عفان. وقت میں اتنی گنجائش نہیں، بس ایک دو بات سن لیجیے. یہ ہے عثمان ابن عفان. یہ سچ بات ہے کہ یہ مکے کے مشہور تاجر تھے، تجارت کرنے والے تھے. لیکن جب حضور کی غلامی میں آ گئے، حضور کے چرنوں سے لگ گئے، تو یہی عثمان ابن عفان سخاوت کے تاجدار ہو گئے، جنت کے خریدار ہو گئے. سبحان اللہ. کل تک عثمان ابن عفان تھے، حضور کی غلامی میں آنے کے بعد عثمان غنی ہو گئے. سبحان اللہ. اگر تم بھی غنی ہونا چاہتے ہو تو میرے آقا کے سچے غلام بن جاؤ، حضور کے وفادار ہو جاؤ. اسی طرح سے یہ ہے علی ابن ابی طالب.
جو بچپن ہی سے مدینے والے آقا کی صحبت بابرکت میں رہے، آپ کی تعلیم و تربیت آغوش مصطفیٰ میں ہوئی، آپ کبھی بھی شرک و کفر اور جہالت کی رسموں میں مبتلا نہیں ہوئے، مگر جب حضور کے چرنوں سے لگ گئے، حضور کی غلامی میں آ گئے، تو آپ مولائے کائنات ہو گئے، سبحان اللہ، آپ مولائے کائنات ہو گئے، شیر خدا ہو گئے، امیر المومنین ہو گئے۔ کل تک علی تھے علی، لیکن جیسے ہی حضور کی غلامی میں آ گئے تو خیبر شکن ہو گئے، مرحب فکن ہو گئے، والد حسین و حسن ہو گئے، یعنی من جملہ افراد پنجتن ہو گئے۔ واہ 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 واہ، ابھی تو کہنے والے نے سبحان کہا اللہ، کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور مرحب تو نیم ہے، سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ واہ، کیا کہنے، اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اہل حوث کی لقمہ تر پر رہی نظر، نانے چبی پہ صرف گزارا علی کا۔ سبحان عزیزان اللہ، گرامی وقار، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ اس کے رسول اور رسول کے صدقے میں مومنین کے لیے ہے، مگر منافقوں کو اس بات کی خبر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمہیں مدینے والے آقا کا وفادار بنائے، حضور کے اصحاب اور حضور کے گھر والوں کا وفادار بنائے، اور حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں اپنے ہی تحریر کرتا ان 4 مصروں کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ نزا کے وقت بس اتنا کرم کیا جائے، رسول پاک کا چہرہ دکھا دیا جائے، میرا یقین ہے زہرا کہیں گی بابا سے، وفا کو شہر مدینہ بلا لیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔